جب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے اپنے آپ کو ایک بند کمرے میں چارپائی پر لیٹے ہوئے پایا۔ اس کا ذہن جیسے معاف ہو چکا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے پیروں میں زنجیریں ڈالی گئی ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ پر بندھے ہوئے گھڑی پر نگاہ ڈالی تو معلوم ہوا کہ اس کی گھڑی ٹوٹ چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا ہے۔ جاوید اس غیر متوقع صورتحال کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس جگہ اسے رکھا گیا ہے وہ کون سی جگہ ہے اور یہ لوگ کون ہیں۔ تاہم وہ اتنا ضرور سمجھ گیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نوجوانوں کو ورغلا کر اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں اور پھر ساری عمر ان سے بیگار لیتے ہیں۔ اس کے ذہن میں بچپن کی وہ ساری کہانیاں یاد آنے لگے جو اس کی ماں نے اسے بچپن میں سنائی تھی۔ جاوید جب چھوٹا تھا تو اس کی ماں اسے کہتی تھی کہ بیٹا گھر سے باہر کوئی گمنام شخص تمہیں مٹھائی کھلانا چاہے تو مت کھانا، یہ انجانے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں، یہ بچوں کو نشہ آور مٹھائی کھلا کر بے ہوش کر دیتے ہیں، پھر انہیں اغوا کر کے بھیک منگواتے ہیں، پھر بیگار کیمپوں میں محنت مزدوری کرواتے ہیں۔ جاوید کو اپنی ماں کی یہ ساری باتیں یاد آنے لگی اور ساتھ ہی اسے اپنی ماں بھی یاد آنے لگی۔ اس سے بار بار یہ خیال آتا رہا کہ نہ جانے اب وہ کبھی اپنی ماں سے اور اپنے گھر والوں سے مل بھی سکے گا نہیں۔ انہی سوچوں میں نہ جانے کتنا وقت گزر گیا ہوگا، لیکن اسے صحیح اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس وقت رات کے کتنے بجے ہیں۔ اسی دوران دروازہ کھولنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ وہی شخص جس نے اپنا نام فیاض بتایا تھا اور اس کے ساتھ دو اور اشخاص جسے جاوید نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دو افراد کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ وہ تینوں جاوید کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ فوراً کھانا کھاؤ اور پھر کام پر لگ جاؤ۔ فیاض کا رویہ یکسر تبدیل ہو گیا تھا۔ جاوید نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا لیکن اس نے اس کی بات نہیں سنی اور کہا کہ تمہیں سوال پوچھنے کے لیے نہیں کام کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ جاوید کی زنجیر کھولی گئی اور اسے کمرے سے باہر لے جایا گیا۔ کمرے سے باہر اس نے دیکھا کہ بہت سارے نوجوان جن میں خاص طور پر بہت کم عمروں کے لڑکے ہیں زمین پر بیٹھے ہیں۔ ان کے جسموں پر ایک ہی جیسا پراگندہ لباس ہے۔ ان کے ارد گرد رائفل بردار محافظ کھڑے ہیں۔ ان سب کو کھانے کے لیے ایک روٹی اور پتلا سا سالن دیا گیا۔ یہ سالن کیا تھا بس جیسے پانی میں تھوڑا سا مصالحہ ڈال دیا جائے۔ جاوید اس قسم کے کھانے کا عادی نہیں تھا۔ 10 منٹ بعد سب کو کام پر لے جایا گیا۔ کام کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک جگہ سے مٹی کھودنی تھی اور اسے کندھے پر لاد کر دوسری جگہ لے جانا ہوتا تھا۔ اس دوران کسی لڑکے کو دوسرے لڑکے سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی اور اگر بات کر لی تو اسے ہنٹر سے مارا جاتا تھا۔ جاوید کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب شاید کبھی بھی ان لوگوں کے چنگل سے زندہ نہ نکل سکے، لیکن اس میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اگر بچ گیا تو گھر تک پہنچ جائے گا اور اگر مارا گیا تو بھی اس تکلیف دہ زندگی سے مرنا بہتر ہے۔ جاوید کو یہاں لائے ہوئے 10 دن ہو گئے تھے۔ ان 10 دنوں میں 2 اور لڑکے بھی اس بیگار کیمپ میں لائے گئے۔ ان کی عمریں 15 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ ان میں سے زیادہ تر لڑکے ایسے تھے جو اپنے والدین کے ظلم اور مار پیٹ سے تنگ آ کر گھروں سے بھاگ گئے اور کم عمری کے سب بیگار لینے والوں کے ہاتھ لگ گئے۔ یہ سارے لڑکے غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ کچھ لڑکے ایسے تھے جو مدرسے سے اپنے استاد کے تشدد سے تنگ آ کر بھاگ گئے تھے۔ ان میں سے بہت سے لڑکے ایسے تھے جو مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ جاوید کو اب اس بیگار کیمپ میں آئے ہوئے 20 دن ہو گئے تھے۔ ابھی تک اسے یہاں سے فرار ہونے کا موقع نہیں ملا تھا۔ آج جس محافظ کی ڈیوٹی لگی تھی وہ افیونی تھا۔ وہ ایک جگہ بیٹھ کر وہیں سے لڑکوں پر نگرانی کرتا تھا۔ سب لڑکے حسب معمول اپنے کام میں مگن تھے۔ بظاہر جاوید بھی اپنے کام میں مصروف تھا لیکن اس کی نظر نگرانی پر مامور محافظ پر تھی۔ جاوید نے محسوس کیا کہ کافی دیر سے محافظ کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی آنکھ لگ چکی ہے۔ جاوید نے وقت ضائع کیے بغیر ایک ہی لمحے میں فیصلہ کیا کہ اسے اب یہاں سے بھاگنا ہے۔ چنانچہ وقت ضائع کیے بغیر وہ انجانے سم کی طرف دوڑنے لگا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے اور یہ کون سا علاقہ ہے۔ اسی دوران اسے بہت سی سیٹیاں سنائی دینے لگی۔
محافظ کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کا ایک قیدی فرار ہو گیا ہے۔ جاوید کو معلوم تھا کہ پکڑے جانے کی صورت میں وہ زندہ نہیں رہے گا، چنانچہ اس نے ایک بار پھر بھرپور طاقت سے بھاگنا شروع کیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنی دیر تک بھاگتا رہا ہے، تاہم اسے دور کچھ روشنیاں دکھائی دینے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی شہر ہے، چنانچہ وہ گرتا پڑتا کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دوران تعاقب کرنے والوں کی آوازیں بھی ختم ہو گئی تھی۔ یہ بلوچستان کا ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ جاوید کے سامنے سب سے پہلے جو مسجد آئی وہ اسی کے اندر چلا گیا۔ وہاں کچھ دیر بیٹھ کر اپنے اوسان بحال کیے۔ پیاز کے سبب زبان خشک ہو گئی تھی، خوب پانی پیا۔ مسجد کی گھڑی میں اس نے دیکھا کہ صبح کے 5 بج رہے ہیں، لوگ نماز کے لیے آنا شروع ہو گئے تھے۔ جاوید کے ذہن میں خیال آیا کہ اسے امام مسجد سے بات کرنی چاہیے، چنانچہ اس نے امام مسجد کو ساری باتیں بتا دی۔ مسجد کا امام بہت اچھا شخص تھا، اس نے جاوید سے کافی ہمدردی کا اظہار کیا اور مسجد میں اعلان کیا کہ ایک ضرورت مند شخص اس وقت مسجد میں موجود ہے، آپ لوگ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ امداد کریں تاکہ وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچے۔ جاوید کو تقریباً 2,500-3 ہزار روپے نمازیوں کی طرف سے ملے۔ مسجد سے نکل کر وہ بسوں کے اڈے تک آیا اور بس میں سوار ہو کر چند گھنٹے کے سفر کے بعد اپنے گھر کراچی پہنچا۔ گھر والے اول تو اسے پہچان ہی نہیں سکے، لیکن جب پہچان لیا تو ایسا لگا جیسے جاوید قبر سے نکل کر گھر آیا ہو۔ خرکاروں کا وہ کیمپ قبر سے کم نہیں تھا، جس سے بچ کر آنا ایک معجزہ تھا۔ Thanks for watching.